نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاخرہ من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق علیہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان دے آخری عشرے دے اندر اعتکاف فرماندے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک دے آخری عشرے دے اندر اعتکاف فرماندے سن۔ فرماتے حتی توفاہ اللہ، حتی کہ آپ اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، ظاہری طور تے اتے وفات ہو گئی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا عمل ہے کہ حضور ہمیشہ 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 اعتکاف کرتے سن آخری عشرے دا۔ فرمایا حتی توفاہ اللہ، حتیٰ کہ آپ دی وفات ہوگی تو معتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ دیا بیویاں نے آپ تو بعد اعتکاف نو جاری رکھیا، اعتکاف کیتا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے جدوں اے حکم آیا سی رمضان روزیاں دا، اس وقت تو لے کے اگلی جڑی زندگی باقی سی ظاہری طور دے اوتے دنیا دے اندر حضور نے اعتکاف کیتا۔ اور ام المومنین فرماندیاں نے کہ جدوں آقا علیہ السلام دا وصال دا کمال ہو گیا اور اس تو بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیتا۔ یہ ازواج مطہرات نے اس سلسلہ چھڈیا نہیں۔ اور بعض روایات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی سنت سمجھ کے حضور کے نال بھی اعتکاف کرتے سن، اور حضور کے ظاہری وصال تو بعد بھی حضور کے غلاماں نے اعتکاف کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اعتکاف کا معنی ہے بمانے ٹھہرنا، آسن مار کے بیٹھ جانا۔ اس طرح کہ قرآن کریم دے اندر آندے کہ یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنے بتوں کے سامنے جم کے بیٹھے سن۔ اور دوسری آیت کے اندر آندے وانتم عاکفون فی المساجد، جدو تسی مسجداں دے اندر اعتکاف کی حالت دے اندر ہوگو۔ حضور دے غلام شریعت دے اندر بنیت عبادت مسجد دے اندر ٹھہرن نو رکن نو اعتکاف آندے۔ بانیت عبادت مسجد دے اندر ٹھہرن نو رکن نو بیٹھن نو اعتکاف آندے نے۔ اور یاد رکھو جس طرح روزہ پرانی عبادت ہے نا، اسی طرح اعتکاف بھی پرانی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن پڑھیے نا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ام طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اور جدو ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ بڑھایا سی نا، تے پھر اللہ نے حکم دیتا سی ام طاہر بیتی، میرے گھر نو پاک کرو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اعتکاف کرن والیاں واسطے، طواف کرن والیاں واسطے، اور رکوع اور سجود کرن والیاں واسطے۔ یعنی اعتکاف اس وقت بھی کیتا جاتا سی۔ معلوم ہے کہ جس طرح روزہ بڑی پرانی عبادت ہے، اسی طرح اعتکاف بھی بہت پرانی عبادت ہے۔ اعتکاف تین قسم دا ہوندا ہے، ایک ہوتا ہے فرضی، ایک سنت مؤکدہ، اور ایک نفلی اعتکاف۔ فرضی اعتکاف انہوں آندے نے مثال کے طور پہ کسی نے منت منی ہے کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جاوے، میں ان دنوں دا اعتکاف کروں گا۔ اس طرح کہ میں پہلے کئی مرتبہ ہزارہ مرتبہ عرض کر چکا ہوں، نظر منت ہوندی ہے، منت عبادت دنا، اعتکاف عبادت دنا، یہ منت ٹھیک ہے، نفل دی نیت کر دی، اعتکاف دی نیت کر دی، یہ منت مننا درست ہے۔ کسی نے منت منی کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں ان دنوں دا یا انی دیر دا اعتکاف کراں۔ فقہائے کرام فرماندے نے اس دی کم از کم مدت جڑی نا، اگر جو آ کے میں ایک گھنٹے راجا فرماندے نے فرضی اعتکاف دی کم از کم مدت جڑی نا وہ 24 گھنٹے، کم از کم مدت 24 گھنٹے، ایک دن اور ایک رات۔ اگرچہ اس نے کم بھی آکیا ہے لیکن ایک دن اور ایک رات اعتکاف کرے گا۔ اگر زیادہ آکے 2 دن آکے نے 3 دن آکے نے تو پھر انہیں دن جس سے اس نے نیت کی تھی اے اس کے اوتے فرض ہوئے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے اوتے لازم نہیں کیتا، انہیں اللہ دے نال خود وعدہ کر کے اپنے اوتے خود لازم کیتا ہے، فلہذا وہ اعتکاف فرض ہی ہوئے گا۔ دوسرے نمبر دے اوتے سنت مؤکدہ،
19 رمضان دی اثر تو لے کے شوال دا چند نظر آن تک، یعنی 19 رمضان ہوئے شام نو جب اثر دی نماز پڑھنی ہے ادھر مسجد دی اندر آ جانا ہے، اور شوال دا چند نظر آن تک مسجد دی اندر ٹھہرنا یہ سنت موقت ہے۔ یہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی دی اندر ہمیشگی دے نال کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اور اس تو بعد نفل دے اندر کوئی ٹائم شرط نہیں ہے، جنی دیر تسی بیٹھے ہو نفلی اعتکاف دی نیت کیتی، ایک سپارہ پڑھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہو، 5 منٹ بیٹھے ہو، 10 منٹ بیٹھے ہو، جنی دیر تسی بہو گے انہاں تانوں ثواب لگ جائے گا، جدوں تسی اٹھ کے چلے جاؤ گے تو نیت تہاڈی ختم ہو جائے۔ فرضی اعتکاف دے اندر اور سنت مؤکدہ اعتکاف دے اندر روزہ شرط بغیر روزے دے اعتکاف نہیں ہوتے گا۔ فرضی اعتکاف دے اندر اور سنت مؤکدہ جڑا اعتکاف ہے اس دے اندر روزہ شرط بغیر روزے تو اعتکاف نہیں ہوئے گا۔ نفلی اعتکاف دے اندر روزہ شرط نہیں ہے، وہ عام روٹین دے اندر بھی کیتا جا سکتا ہے، رمضان دے اندر بھی کیتا جا سکتا ہے، رات نو بھی بیٹھ کے کیتا جا سکتا ہے، دن بھی جدوں تسی نفلی اعتکاف دی نیت کر کے بیٹھ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تانوں اس دا اجر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ہر بندہ کوشش کرے، خاص کر وہ بزرگ اور وہ دوست جڑے کم کاجاں دی طرف نہیں جاندے، یعنی گھر دے اندر رہندے نے، کوئی کم وغیرہ نہیں کرتے، انہوں نے کوشش کرنی چاہیے کہ ساری جامع مسجد، پچھلے سال میں بہت زیادہ افسوس ہویا سی، ساری اس مسجد دے اندر ایک بندہ بھی نہیں سی بیٹھا اعتکاف دے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جڑے کم کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، صاف ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے، ہر بندے نے مہنگائی دا دور ہے، لیکن جڑے نہیں کرتے گھراں دے اندر ہوندے نے، خاص کر بابے ہو گئے جنہاں نوں کوئی کم نہیں ہے، اور ایسے جوان بھی نے جنہاں دے باپ باہر نے، انہاں دا الحمدللہ سیٹ اپ چلدا پیا ہے، وہ کوشش کریں کہ اس سال اپنی نیت کریں کہ اسی اس سال 10 دناں دا رمضان المبارک دے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ حضور دے غلاموں، زندگی دا پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے رمضان المبارک دا آخری اعتکاف ہوئے، ہو سکتا ہے رمضان المبارک دا آخری موقع ہوئے، اس تو بعد اگلا رمضان سانوں ویکھنا ہی نصیب نہ ہوئے، اس دنیا واری تو چلے جائیے۔ حضور دے غلاموں، کچھ اس دنیا دے اندر رہ کے اپنے قبر و حشر واسطے بھی کرنا چاہیے۔ پورا سال اسی دنیا داری اکٹھی کرنے واسطے لا دینے، اگر 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کر لئیے، قبر و حشر دے معاملات آسان ہو جان تے حضور دے غلاموں اس تو ود کے ہور کے چاہیے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے نوں دنیا دے اندر رہندے ہویا فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔